محترم بھائیو بزرگوں دوستوں، آج کی جو رات ہے، کسی روایت میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آج کی رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، یا آج کی اس رات میں مسجدوں کو سجانا چاہیے یا کوئی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اس وقت نبوت کا 5واں سال تھا۔ کتواں سال؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن کر 5 سال مکمل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد معراج ہوئی، اور معراج کے بعد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں اور 18 سال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ شب معراج آئی، مگر آپ نے اس کے بعد کبھی بھی اس رات میں جگنے کا اہتمام نہیں، نہ ہی اور کوئی کسی خاص عمل کی آپ نے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ بھائی اس رات میں ایسی نوافل پڑھنا چاہیے یا یہ نماز کا اہتمام چاہیے، کچھ نہیں، بلکہ شب معراج آئی اور چلی گئی۔ مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ قصہ معلوم ہو کہ معراج کی رات میں کیا ہوا اور نماز کا تحفہ کیسے ملا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم 50 سال سے نماز پڑھے، 20 سال سے، 30 سال سے، 25 سال سے نماز پڑھ رہے، ہم کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ کیسے ملا۔ جو آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھو، آپ لوگ جو جمع ہوئے اور جمعہ کے دن جو میں نے کہا، وہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی ہم کو کوئی خاص جلسہ جلوس کرنا ہے یا کچھ نوافل ہے یا رات بھر مجلسیں لگانا ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، ہر رج میں یہ چیز آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ انفارمیشن کے لائن سے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، دنیاوی لائن سے۔ ایک 6 سال اور 7 سال کا بچہ اگر ہے اور آپ اس کے سامنے اگر کسی کرکٹ کھلاڑی کا ذکر کر دو کہ بھائی فلانا، تو وہ آپ کو پوری ہسٹری سنیں گا اس کی، وہ پیدا کہاں پہ ہوا، اس کے والد صاحب کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس نے فرسٹ کلاس کرکٹ کہاں پہ کھیلا، پھر کاؤنٹی میں کون سے ٹیم کے ساتھ میں اس کا ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد میں ابھی وہ انٹرنیشنل میں کس کے ساتھ میں کھیلتا ہے، اور اس کے کیا کیا ریکارڈ ہے، یہ 7 سال کا ایک بچہ آپ کو بتائے گا۔ یا ٹی وی کے کسی کلاکار کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر چھیڑ دو تو وہ اس کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ، پورا جغرافیہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیں گا۔ مگر کسی کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بولیں گا یار میرے کو نہیں معلوم ان کے بارے میں کیا ہے، خالی اذان میں ان کا نام سنے آتا بس، اور وہ بھی اذان میں وہ ایریوں میں سنے آ علاقوں میں مسلمان بستے ہیں، یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے یہاں پہ اذان سنائی دیتی ہے۔ ورنہ میں آج یہاں آنے سے پہلے ایک جگہ پہ رہتا تھا، مجھے آنے میں کبھی بھی اذان نہیں سنائی دی وہاں پر۔ 5-5 کلومیٹر دور تک مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس کے لیے ہم کو سننے میں ملتا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے دین کا نالج کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں ان کے پاس میں جاتا تھا ملاقات کے لیے، دور رہتے وہاں کے ایریے میں، وہاں پہ رہتے، وہاں کوئی مسجد کا نام و نشان نہیں ہے وہ ایریے میں۔ اب میں گیا ان کے پاس میں، کچھ کام سے بات چیت ہونے لگی تو بیچارے ایک دم پریشان تھے، مجھے بولنے لگا نا ہمارے بچوں کے تعلیم کے بارے میں بہت پریشان ہوں، بولے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی بچوں کی عمر بڑھ رہی، بولے ان کا کیا کرنا عربی تعلیم کے لیے۔ اور دیکھو یہاں سے آؤند قریب میں ہے، وہاں مسجد ہے، جیسا تم نے اسکول کے لیے رکشہ لگایا ویسا عربی کے لیے بھی لگا دو، بس یہی اس کے لیے یعنی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر میں بولا اچانک تمہارے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا کہ بچوں کو عربی پڑھانا چاہیے، اتنے دن سے آپ کی میری ملاقات تھی؟ بولے اس کا ریزن یہ ہو گیا کہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا، بولے، اور مجھے اس نے بولا ابا بولے ہم کو کل چھٹی ہے، ہم اسکول نہیں جا رہے۔ میں بولا بیٹے کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں بولے ابا مسلمانوں کی عید ہے، بولے کل، اس کے لیے ہمارے کو چھٹی ہے۔ بولے میرے بیٹے نے جیسے ہی یہ جملے کہا میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے بیٹے آج تک یہ نہیں معلوم کہ ہم بھی خود مسلمان ہیں۔ وہ بیٹا بولنے لگا ابا بولے ہمارے کو کل چھٹی ہے، کل مسلمانوں کی عید ہے، بولے اس کے لیے چھٹی ہے۔ تو میں نے
میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت ترقی کر لیا، خود کا فلیٹ لے لیا اور خود جو ہے بہت میں آگے نکل گیا، مگر آج میرے کو احساس ہوا کہ میں مسجد سے ہو کے، اپنے لوگوں سے دور ہو کے، آج میں مطلب دنیاوی اعتبار سے تو آگے بڑھ گیا، لیکن دینی اعتبار سے اتنا پچھڑ گیا کہ خود میری اولاد کو یہ نہیں معلوم کہ میں بھی مسلمان کی اولاد۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ ایک جگہ پہ مستورات میں بات کر رہا تھا، وہاں پہ میری اہلیہ بھی تھی، اب وہ بار بار اس میں ذکر نکالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے۔ تو ایک کال ہونے والی لڑکی وہ بازو والی ایک عورت سے پوچھنے لگی، خالہ خالہ، بولے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ مولانا بار بار محمد محمد نام بول رہے۔ بولے مسلمان کس کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ لوگوں کو جو میں نے اس دن کہا اس کا مقصد صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہر مسلمان تک یہ اس کو نالج ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو نماز فرض ہوئی تو کیسے فرض ہوئی، میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، پھر آپ نے کس کا دودھ پیا اور اس کے بعد آپ نے ملک شام کے کتنے سفر کیے، آپ کو آپ کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی، پھر آپ کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی، پھر آپ کو عمومی دعوت کا کب حکم آیا اور پھر کتنے لوگ کب مسلمان ہوئے، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کیسی، پھر مدینے میں آپ نے رہ کر کتنے غزوات لڑے اور کس سن میں آپ کا انتقال ہوا۔ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر یہ نالج رکھے۔ جب ہم کو دنیا بھر کا نالج معلوم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، اگر ان کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر ہمارے مسلمانی کا کیا فائدہ؟ پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، معراج کا بھی صرف آپ کو واقعہ سنانا ہے، اس کے علاوہ جگنا یا کوئی خاص عمل کرنا یہ کسی حد تک نہیں ہے۔ تو اب تک جو میں نے تمہیدی بات کی اس کو میں ختم کر کے اب یہاں سے معراج کا واقعہ شروع کرتا ہوں۔ ابھی جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔